لوگ ہیں. چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج کا ہمارا جو بیسک لیکچر ہے مین وہ یہ ہے کہ شاپیفائی کے اوپر ہے. تو سب سے پہلی ہم سلائڈ دیکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا لرننگ اکیڈمی. ایڈیٹر کارنرز آفر یو ٹو لرن دا لوکل ڈراپ شپنگ کورس وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ ود دا ہیلپ آف شاپیفائی. کیونکہ دیکھیں ڈراپ شپنگ ایک الگ چیز ہے, شاپیفائی ایک الگ چیز ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس سے پہلے سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں کہ میرا نام وقاص علی ہے اور میں ماسٹرز آئی ٹی ہوں. 2019 میں نے یونیورسٹی آف برمنگھم سے ماسٹرز کی تھی یو کے سے, اور 2013 میں نے بیچلر کی. اس کے بعد میں نے کافی ڈفرینس سافٹ ویئر ہاؤس میں نے جو ہے وہ جوائن کیے, اور بی ایس آئی ٹی کے بعد بیسیکلی یہ میری ایک چھوٹی سی ویب سائٹ ہے ایڈیٹر کارنرز کے نام سے, editorcorners.com. ٹھیک ہے, جس پہ میری جرنی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ اباؤٹ میں جائیں گے تو میری جرنی کے بارے میں لکھا ہے کہ 2014 سے میں نے کیسے اسٹارٹ کیا اور یہ کام, اور پھر کس طرح میں 2014 کے بعد میں نے یہ اپنی سائٹ بلڈ کی اور اپنا ویب ہاؤس ڈیولپ کیا آفٹر دا ایم ایس آئی ٹی 2019 کے بعد. کیونکہ میں یو کے میں تھا 2019 میں, کچھ فیملی ٹرمز کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا. میرے والدین اکیلے تھے یہاں پر تو میں وہاں نہیں رہ پا رہا تھا, میرا کوئی بھائی نہیں, اس وجہ سے میں واپس یو کے سے واپس آ گیا. وہ میری سیکریفائزز ان لائف کی بہرحال ایک ادر تھنگ ہے. تو میں یو کے میں نے رجسٹرڈ کر لیا سافٹ ویئر ہاؤس. پاکستان میں بھی میرا الحمدللہ رجسٹرڈ ہے سافٹ ویئر ہاؤس. تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں کہ انٹروڈکشن تھا. اب آتے ہیں اپنی سلائڈز کی طرف کہ ہم ڈراپ شپنگ کو کیسے کر سکتے ہیں شاپیفائی کی ہیلپ سے. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاپیفائی کیا ہے. واٹ از شاپیفائی؟ Shopify is a complete commerce platform that lets anyone start, grow, manage and scale a business. کامرس کہتے ہیں بزنس کو. بزنس جو آپ نارملی بزنس پرفارم کرتے ہیں, ای کامرس ہوتا ہے جو الیکٹرانکلی بزنس آپ پرفارم کرتے ہیں. تو یہ ایک مکمل بزنس کا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں, مینیج اینڈ اسکیل کر سکتے ہیں. It enables to businesses to build an online store. یہ آپ کو بتاتا ہے شاپیفائی, آپ کو یہ جس کو کہتے ہیں کہ فراہم کرتا ہے, آپ کو فیسلٹی دیتا ہے کہ آن لائن آپ اسٹور مارکیٹ سے کسٹمر, آن لائن اسٹور آپ اس میں جو ہے نا بلڈ کر سکیں, مارکیٹ ٹو دا کسٹمر اینڈ ایکسیپٹ دا پیمنٹس اکراس دا ملٹیپل سیلس چینل اینڈ لوکیشنز آل اوور دا ورلڈ. اچھا, یہ آپ کو پیمنٹس کے آپشن بھی دیتا ہے ملٹیپل پلیسز کے اوپر کہ آپ پیمنٹ, اور اس میں 100+ پیمنٹ کے آپشنس ہیں شاپیفائی کے اندر. تو یہ تھا ایک شاپیفائی کا مختصر سا, بالکل کیونکہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے لیکن مختصر سا ہم صرف آج ڈیمو کلاس میں. اچھا, اس کے بعد ہے کہ واٹ ای کامرس. میرے خیال میں سب کو صحیح, آپ کی وائس کٹ ہو رہی ہے, آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہوگا عاصم بھائی, باقی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وائس تو میری الحمدللہ. بہرحال یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, میں ریکارڈنگ پرووائڈ کر دوں گا آپ کو. لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے آن ورڈ, لیکچر آن ورڈ جی, لیکچر ریکارڈنگ پہ ہے, میں آپ کو ریکارڈنگ بعد میں پرووائڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے, ڈونٹ وری. اچھا, اب آتے ہیں ای کامرس کیا ہے. ڈراپ شپنگ سے پہلے ای کامرس کا تھوڑا سا آئیڈیا سمجھ لیں کہ واٹ از ای کامرس. ای کامرس الیکٹرانک کامرس ہے, از اے بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس اینڈ سروسز. الیکٹرانکلی مارکیٹ کے اندر آپ ڈیجیٹلی سیلز کر سکتے ہیں اپنی سروسز کو اور گڈس کو, اور ٹرانسمیٹنگ دا فنڈس اور ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, فنڈس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اوور ان دا الیکٹرانک نیٹ ورک, پرائمری آن دا انٹرنیٹ کی مدد سے الیکٹرانک نیٹ ورک کے اندر. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ کیا. اب مین چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اصل یہ چیز ہے کہ ڈراپ شپنگ کیا ہے. ڈراپ شپنگ امیزون پہ بھی ہوتی ہے, ڈراپ شپنگ آپ کی جس کو کہتے ہیں ای بے وغیرہ پہ بھی لوگ کرتے ہیں, لزاڈا پہ بھی کرتے ہیں, اور ڈراپ شپنگ شاپیفائی پہ بھی کرتے ہیں. تو ڈراپ شپنگ ہے کیا, پہلے میں ڈراپ شپنگ کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. دیکھیں, ڈراپ شپنگ از اے فارم آف ریٹیل بزنسز ان وچ دا سیلر ایکسیپٹ دا کسٹمر آرڈر. ڈراپ شپنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے, اس میں لکھا بھی ہوا ہے آرڈرز وداؤٹ کیپنگ دا اسٹاک آن ہینڈ. آپ کے پاس کوئی اسٹاک نہیں ہے چیزوں کا, مطلب آپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہوا میں ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ دوسرے اسٹورز پہ, دوسرے ریٹیلرز کے پاس, ہول سیلر کے پاس, دوسرے جو کہتے ہیں شاپ, جو بھی آپ کا ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے دکانوں پہ, شاپس اور اسٹورز پہ پڑی ہوئی ہیں وہ چیزیں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی, ٹھیک ہے. اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ اس کو پھر بھی سیل کر رہے ہیں,
آپ اس کو اپنے اسٹور پہ لسٹ کر کے سیل کر رہے ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ, کہ آپ اس چیز کو فزیکلی ٹچ نہیں کر رہے, آپ کے پاس فزیکلی وہ چیز موجود ہی نہیں ہے, آپ اس کے بعد بھی اس کو سیل کر رہے ہیں اس چیز کو. تو اس میں لکھا ہے انسٹیڈ ان دا فارم آف دا چین سپلائی چین مینجمنٹ the seller transfers the order to their shipments and their shipments detail to another retailer. مطلب اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اگر ڈراپ شپنگ میں کوئی بھی آرڈر آئے گا تو آپ اس آرڈر کو اس کسٹمر کی ڈیٹیلز, شپمنٹ ڈیٹیلز کو, اس کا نام, موبائل نمبر, آپ دوسرے ریٹیلر کے اسٹور پہ جا کے آرڈر پلیس کر دیں گے. ہول سیلر ہو یا وہ فلفلمنٹ والا ہو جو فلفلمنٹ کرتے ہیں آرڈرز کو, ہول سیلر ہو یا جو بھی ریٹیلر ہو, جو بھی ہو, آپ اس کے پاس کر دیں گے. اینڈ وچ دین شپس دا گڈس ڈائریکٹلی ٹو دا کسٹمر, اور وہ آپ کے کسٹمر کو ڈائریکٹلی آرڈر پہنچا دے گا. مطلب آپ نے کسٹمر سے آرڈر لیا فیس بک پہ, چاہے وہ آپ کا واٹس ایپ ہو, کیسے بھی آپ نے کیمپین چلائی, کسٹمر نے آپ کو آرڈر دیا کہ یار یہ ایک مجھے, جیسے کہتے ہیں کہ نارملی لیٹ سپوز یہ ایک جیکٹ مجھے چاہیے, اور یہ جیکٹ آپ نے اس جیکٹ کی مارکیٹنگ کی, جیکٹ مجھے چاہیے, آپ نے نہ جیکٹ دیکھی ہے, آپ کے پاس نہ جیکٹ موجود ہے. آپ نے کیا کیا, جس شاپ پہ وہ جیکٹ پڑی تھی آن لائن, چاہے وہ ہول سیلر تھا, ریٹیلر تھا, جس میں بھی تھا, آپ نے اس پہ جا کے آرڈر پلیس کر دیا اپنے کسٹمر کی بیہاف پہ. پھر آپ کے وہ کیا کریں گے, وہ شپ کریں گے آپ کے کسٹمر کو ڈائریکٹلی. جب ڈائریکٹلی وہ شپ کریں گے تو اس میں پھر صرف اور صرف ایشو آ جاتا ہے پیمنٹ کا. اب پیمنٹ آپ کے پاس تو آئی نہیں, پیمنٹ کیسے آئے گی آپ کے پاس؟ آپ نے تو دراز پہ جا کے آرڈر دے دیا, دراز والے تو خود کلیکٹ کر لیں گے پیمنٹ, آپ کو وہ حصہ کیوں دیں گے؟ تو اس وجہ سے ڈراپ شپنگ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں الگ. ڈراپ شپنگ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ آپ سے بولتے ہیں کہ آپ نے یہ کتنے میں سیل کیا آگے. اب لیٹ سپوز اس کی جیکٹ کی پرائس تھی 1000 روپیز, آپ نے اپنے کسٹمر کو واٹس ایپ پہ, فیس بک, انسٹاگرام پہ دکھایا کہ میں 1500 روپے کی سیل کر رہا ہوں وداؤٹ کوریئر چارجز. تو کسٹمر آپ کے پاس آیا کہ کوریئر چارجز کیا ہوگی, آپ نے کہا 300 روپے ہوں گی. اب 1800 روپے بن گئے, کسٹمر نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھے چاہیے, آپ مجھے کیش آن ڈلیوری کر دیں. آپ کے پاس تو نہیں ہے, آپ جا کے اس شاپ پہ, اس اسٹور پہ جا کے آن لائن وہاں سے آرڈر کریں گے. وہ آپ کو بولیں گے کہ یہ 1000 روپے کا جیکٹ ہے, 300 روپے پہ ڈلیوری لگنی ہے, جو کہ آپ نے 1800 روپے اپنے کسٹمر سے لے لیے. اب وہ آپ کی بیہاف پہ کیا کریں گے, آپ کو بولیں گے کہ ہم نے آپ کو 1000 روپے دی, 1000 روپے اس کی ویلیو ہے جیکٹ کی, 300 روپے ہمارے بن گئے اس کے کوریئر چارجز کے, شپمنٹ کے, اور آپ نے کسٹمر کو کتنے میں سیل کی, آپ نے ان کو مینشن کرنا ہے کہ 1800 میں. تو وہ کیا کریں گے, سی او ڈی بنائیں گے 1800 روپے کی, آپ کی بیہاف پہ جا کے کسٹمر سے, آپ کے کسٹمر سے 1800 روپے چارج کر کے واپس آ جائیں گے, اور آپ کے اکاؤنٹ میں 500 روپے ڈال دیں گے. مطلب آپ نہ گئے, آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, سسٹم پہ بیٹھے ہیں, وہیں سے آپ نے سارا کچھ مینیج کیا, اور وہیں سے آپ نے آرڈر پلیس کیا آن بیہاف اپنے کسٹمر کے. آپ کے کسٹمر کے پاس آرڈر ڈائریکٹلی موو ہو گیا, ڈائریکٹلی چلا گیا, اور آپ کا پروفٹ جو 500 روپیز اس میں تھا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آ گیا. وہ آپ کو ڈراپ شپنگ کی ویب سائٹ کریں گی. تو یہ ڈراپ شپنگ کا ایک کنسیپٹ ہے کہ ڈراپ شپنگ کس طرح ہوتی ہے. اب وداؤٹ انویسٹمنٹ تو ہم نے تو کوئی انویسٹ ہی نہیں کی, ہم نے صرف اپنا ٹائم انویسٹ کیا, اور کچھ بھی ہم نے انویسٹ نہیں کیا اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ڈراپ شپنگ اس طرح, یہ پورا میکینزم ہے ڈراپ شپنگ کا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈراپ شپنگ, یہ ہم ساری چیزیں سیکھیں گے. اسٹور بلڈ کرنے کے بعد ڈراپ شپنگ ہم نے کس طرح کرنی ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے, اب ڈراپ شپنگ کے بعد یہ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ وائی ڈو وی چوز شاپیفائی انسٹیڈ آف دا امیزون. اب امیزون کو ہم چوز کیوں نہ کریں, شاپیفائی کو کیوں چوز کریں. تو یہ اس کے لیے تھوڑا سا ایک ڈفرینسز ہیں جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں. دیکھیں, آفرز کر رہا ہے شاپیفائی ٹرائل فار نیو کمرس, نیو آنے والے تمام لوگوں کو ٹرائل آفر کر رہا ہے, امیزون آفر نہیں کرتا. اچھا, فی فار ٹرائل $1 پر منتھ, 3 مہینے تک وہ آپ سے ہر مہینے $1 چارج کرتا ہے, یہ اس کا ٹرائل بیس ہے. ٹھیک ہے, شاپیفائی کا. جبکہ امیزون ہے ہی نہیں, امیزون کے پاس ایسی کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اچھا, ویب سائٹ بلڈ رہے ہیں, دا فری ہوسٹنگ, آپ کو ویب سائٹ بلڈ کر کے دے رہا ہے شاپیفائی, اور آپ کو فری ہوسٹنگ دے رہا ہے شاپیفائی اسی $1 کے اندر. جبکہ امیزون تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیس ہے. دیکھیں, امیزون اور شاپیفائی میں کانسیپٹ بہت ڈفرینس ہے. لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ امیزون کہتے ہیں یار امیزون میں جس طرح اس طرح شاپیفائی. دیکھیں, شاپیفائی کے پاس اپنے کسٹمرز نہیں ہیں, shopify.com پہ آ کے کوئی پرچیزنگ نہیں کرتا. آپ جا کے ویب سائٹ بھی شاپیفائی کی چیک کریں گے, شاپیفائی صرف ویب سائٹ بلڈر اینڈ فری ہوسٹنگ
کسی کے پاس مسئلہ آ رہا ہے کوئی؟ اچھا زین بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو، میں لوکل ڈراپ شپنگ پہ آپ کو ٹوٹل بتاتا ہوں، بجٹ آپ کی کتنی لگنی ہے میں اس پہ آ رہا ہوں، 1 منٹ صرف مجھے یہ کمپلیٹ کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں شاپیفائی ویب بلڈر اور فری ہوسٹنگ دے رہا ہے آپ کو. شاپیفائی ایک ویب سائٹ بلڈر جس کو کہتے ہیں کہ جو مکملی فنکشنلٹی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ای کامرس ویب سائٹ کی، تو وہ ویب سائٹ آپ کو بلڈ کرنے دیتا ہے شاپیفائی، ٹھیک ہے؟ امیزون نہیں دیتا. امیزون تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیس ہے، امیزون کے پاس اپنے کلائنٹ ہیں، کسٹمر ہیں دراز کی طرح. شاپیفائی دراز کی طرح نہیں ہے. شاپیفائی ڈفرینٹ تھنگ ہے. امیزون اور دراز ایک الگ چیز ہے. وہ ان کے پاس کسٹمرس ہیں جو نام سے آتے ہیں وہیں پے کرتے ہیں ساری چیزیں. شاپیفائی پہ آپ کو کسٹمرس اپنے پاس لانے ہوں گے، کیونکہ دراز پہ آپ ڈراپ شپنگ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی امیزون آپ کو الاؤ کرتا ہے ڈراپ شپنگ کرنا. لوگ کرتے ہیں، وہ اللیگل ہے، بالکل بھی کرتے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ بین بھی ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، بہرحال اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اچھا نو ٹرانزیکشن فی ہے آپ کی، کوئی ٹرانزیکشن فی نہیں. ریفرل اینڈ اسٹوریج فی کوئی بھی نہیں ہے شاپیفائی کے اندر، جبکہ ریفرل فی رینجنگ فرام دا 8% to 45% آپ کی ارننگ سے جو آپ سیل کر رہے ہیں پرائز امیزون کے اوپر $10 کی. تو اگر آپ نے ایسی کیٹیگری سلیکٹ کی ہے جس پہ 45% وہ آپ سے لے گا، تو $4.5 تو وہ آپ سے لے لے گا، امیزون لے گا آپ سے. مطلب آپ کو $1 والی چیز اس کیٹیگری میں $10 کی بیچنی ہوتی ہے. یہاں پر وہ والا سین نہیں ہے. فلی ہوسٹڈ ود دا مینٹیننس کاسٹ، نو مینٹیننس کاسٹ، کوئی مینٹیننس کاسٹ نہیں ہے. ود الاؤ ٹو ڈیزائن یور اسٹور، اور آپ کو الاؤ کرتا ہے شاپیفائی ڈیزائن کرنا اسٹور. آپ اپنے مرضی سے تھیمز کسٹمائزیشن کر کے ڈیزائن کریں. جب ہم کورس اسٹارٹ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھیمز میں کیسے تھیمز لا کے پروفیشنلی تھیمز ہم ڈاؤن لوڈ کر کے اور پھر اس میں ہم اپنی ویب سائٹ خود کسٹمائز کریں. امیزون ریڈی میڈ مارکیٹ پلیس ہے. اچھا یہ اس کے بعد شاپیفائی کین ہینڈل دا کسٹمر کمپلین اینڈ ریویو. شاپیفائی کسٹمر کی کمپلین اینڈ ریویوز کو ہینڈل کر سکتا ہے، جبکہ امیزون ڈیسیشن ول بی آلویز ان کسٹمرز فیور. امیزون کیا کرتا ہے؟ امیزون آپ کی بات نہیں سنتا، کیونکہ ریویوز اگر غلط آ گئے اور کسی کسٹمر نے کمپلین کر دی تو امیزون آپ کی بات بالکل بھی نہیں سنتا، ہماری بات. کیونکہ میرے 5 اسٹورس ہیں الحمدللہ امیزون پہ، اور یہ پرابلم بہت فیس کرتے ہیں ہم، کیونکہ گورے بھی بہت زیادہ چیٹنگ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں گورے چیٹنگ نہیں کرتے، لیکن گورے بھی چیٹرز ہیں، وہ بھی چیٹنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بہرحال ایک الگ میٹر ہے. تو کسٹمر کو فیور دیتا ہے ہمیشہ امیزون، اور یہاں پر وہ مسئلہ نہیں کیونکہ آپ اونر ہیں. بیسٹ پلان جو اس کی فی ہے شاپیفائی کی $29 پر منتھ ہے، اس کی 39.99 مطلب $40 پر منتھ ہے. اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ یو آر دا اونر آف اسٹور. شاپیفائی میں آپ اپنے اسٹور کے اونر ہیں، اور یو ول نیور بین ڈیو ٹو دا بیڈ ریویوز. آپ کبھی بھی آپ کا اسٹور بین نہیں ہو سکتا بیڈ ریویوز کے سے، کیونکہ شاپیفائی آپ کو مانیٹر نہیں کر رہا ہوتا. شاپیفائی آپ اسٹور کے مالک ہیں، آپ نے لے لیا ہے، ساری چیزیں ہو گئی. شاپیفائی آپ کو مانیٹر نہیں کرتا کسی بھی اینگل سے کہ آپ کے بیڈ ریویوز ہیں تو آپ کو بین کیا جائے، جبکہ امیزون کرتا ہے. ایون یو کین مینیج دا ریویو ایٹ یور اینڈ. کہہ رہا ہے آپ اپنے ریویوز کو مینیج کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کسی پروڈکٹ پہ کسی نے غلط کمنٹس دے دیے، بیڈ ریویوز دے دیے، تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ان ریویوز کو شاپیفائی کے اندر. امیزون کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور دیر از اے نو اینی اسٹور ہیلتھ مینجمنٹ ایشوز یو ول بی فیسڈ. کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہوگا جیسے امیزون پہ ہوتا ہے، ریٹنگ خراب ہو گئی، آپ کی ہیلتھ گر جاتی ہے، ڈیکریز ہو جاتی ہے امیزون پہ، یہ ایشو نہیں ہوتا. ا فلی فنکشنل آن لائن اسٹور وتھ اکاؤنٹ ایکٹیویشن فار پلگنس. اچھا شاپیفائی کے اندر اپنا تھرڈ پارٹی پلگ انس انسٹال کرنے کا ایک اپنا آن لائن اسٹور موجود ہے. جیسے ہم نارملی پلگ انس اور ایکسٹینشن انسٹال کرتے ہیں گوگل کروم کے اندر جا کے، شاپیفائی میں ایسا اپنا اسٹور ہے. جبکہ امیزون ڈز ناٹ سپورٹ تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز. امیزون تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز کو سپورٹ نہیں کرتا. الو ڈراپ شپنگ آفیشیلی ڈراپ شپنگ آپ کو الو کر رہا ہے شاپیفائی، امیزون نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ اس میں کرتے ہیں ڈراپ شپنگ، وہ ایک الگ بات ہے، اور وہ چیٹنگ کر کے اور فراڈس کر کے فراڈنٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں، اور ان کا پھر لاس بھی اسی حساب سے ہوتا ہے، اور اکاؤنٹ بین بھی ہو جاتا ہے ان کے فوراً سے. تو وہ الو نہیں کرتا، امیزون آپ کو الو نہیں کرتا. اچھا اس کے بعد یہ ہے ڈراپ شپنگ ویب سائٹس ہیں جیسے جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایسی مخصوص ویب سائٹ ہیں. اب آپ اپنے کسٹمر کا جو میں نے آپ کو آرڈر بتایا وہ دراز پہ نہیں دے سکتے جا کے. اگر دراز پہ دیں گے، دراز آپ کے لیے کام نہیں کرتا، نہ ہی آپ کا پروفٹ مارجن آپ کو دے گا دراز. آپ اپنے کسٹمر کا اگر آرڈر بائی چانس غلطی سے آپ وہاں دراز پہ پٹ بھی کر دیتے ہیں تو دراز پہ جو پرائز ہوگی دراز وہی کلیکٹ کر لے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، وہ سیلر کو ملے گا جو سیلر ہے.
جبکہ یہ ویب سائٹ ہے میں نے جو لکھی ہے HSC ڈراپ شپنگ ہے. ہمارا ڈراپ شپ ہے مرکز موبائل اپلیکیشن اونلی. یہ موبائل اپلیکیشن ہے مرکز, آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو پتہ اندازہ لگ جائے گا اس کا بھی. اس کے علاوہ بھی 7 to 8 اپروکسیمیٹلی اور ڈراپ شپنگ ویب سائٹس ہیں جو پھر ہم کورس اسٹارٹ کریں گے تو پھر اس میں بتاؤں گا اس سے اور زیادہ بہتر طریقے سے کس طرح پرفارم کیا جاتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. تو یہ ہماری ڈراپ شپنگ کی ویب سائٹس ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ابھی کہ واٹ ول یو لرن ان دس کورس, آپ کیا سیکھیں گے اس کورس کے اندر. کورس کی ڈیوریشن دیکھیں 1 month ہے. میں نے پہلے بھی تمام بہن بھائیوں کو بتایا تھا جو اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے تھے. کورس اسٹارٹ 7 جنوری سے ہوگا انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. ہماری ٹائمنگ یہی ہے, اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ 7 جنوری سے اسٹارٹ کر دیں گے. اچھا, اس میں آپ کیا سیکھیں گے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے شاپیفائی اسٹور, شاپیفائی اسٹور کیسے بنایا جائے گا, بلڈ کیسے ہوگا, ہاؤ ٹو کسٹمائز شاپیفائی اسٹور بائی یوزنگ تھیمس, ٹھیک ہے. دوسری پوائنٹ یہ سیکھیں گے ہاؤ ٹو کنیکٹ فری ڈومین وتھ اے شاپیفائی اسٹور, فری ڈومین شاپیفائی اسٹور پہ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں. ہاؤ ٹو بائی یور کسٹم ڈومین اف اینی اسٹوڈنٹ وانٹ, اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ, کیونکہ میں نے لاسٹ بیچ ابھی سیکنڈ بیچ کمپلیٹ کی ہے میں نے 10 دسمبر کو, تو وہ بیسیکلی 1 ہفتہ اوپر چلی گئی تھی, وہ اس کو 2 دسمبر کو کمپلیٹ ہونا تھا لیکن 1 ہفتہ وہ زیادہ نکل گئی. اسٹوڈنٹس کچھ ایسے تھے جو بیچارے پیچھے تھے اور تو ان کو سپورٹ کرتے ہم نے 10 دسمبر کو کمپلیٹ کی. تو کچھ اسٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ڈومین ہو. ڈومین ہم کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ایک, جس کو کہتے ہیں کہ اپنی پہچان ہو. جس طرح میں آپ کو ایک ویب سائٹ دکھاتا ہوں, یہ ایک میرا چل رہا ہے, تو یہ اس کو ڈومین کہتے ہیں سستی دکان ڈاٹ اسٹور. دیکھیں اس میں کہیں پر بھی شاپیفائی کا ذکر نہیں کیا ہوا. آپ اگر دیکھیں گے اس میں کہیں پر بھی شاپیفائی کا ذکر نہیں ہے کہ شاپیفائی ہے. یہ ڈائریکٹ ایک ڈومین ہے جو گو ڈیڈی سے میں نے پرچیز کیا تھا, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو اسٹور کے اندر ہیں یہ میں نے شاپیفائی پہ لگائی ہیں. اور اس کی صرف اور صرف میں نے کل ایڈز رن کی ہیں. میں آپ کو رزلٹ بھی دکھا دیتا ہوں اس کا, کہ کل میں نے ایک پروڈکٹ کی ایڈ رن کی تھی. آئی تھنک اس کا میرا نیٹ کا تھوڑا ایشو ہے, شاید سلو چل رہی. یہ والی تھی جی لیمپ, یہ والی میں نے کل اس کی میں نے لگائی تھی, پوسٹنگ لگائی تھی میں نے اس کی کل فیس بک پہ, مارکیٹنگ میں نے چلائی ہے, اور اس کے رزلٹس بھی میں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں. یہ شاید تھوڑا مسئلہ کر رہی ہے, اس وجہ سے اوپن نہیں ہو رہی. آ رہی ہے میری آواز, آ رہی ہے؟ اچھا, آواز کٹ رہی ہے میری, تو یہ شاید میرے نیٹ کا ایشو ہے, ہو سکتا ہے اس وجہ سے کٹ رہی ہو. لیکن ریکارڈڈ لیکچر ہیں, ریکارڈڈ لیکچر آپ کو میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا. یہ والی جی شیپ ٹیبل لیمپ پلس اسپیکر اور وائرلیس چارجر, یہ ایک پروڈکٹ ہے جس کی میں نے کل ایڈس چلائی ہیں. پھر میں آپ کو رزلٹ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کتنی ایک دن میں کتنی سیل آئی ہے میرے پاس شاپیفائی سے. اور اس کو ہم ذرا کمپلیٹ کر لیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا, اس کے بعد کسٹم ڈومین یہ ہوتا ہے, اور جو فری ڈومین ہوتا ہے اس پہ شاپیفائی لکھا ہوتا ہے بس آگے سے. یہاں پر اگر یہ سستی دکان ڈاٹ اسٹور ہے تو وہ ہوگا سستی دکان ڈاٹ اسٹور ڈاٹ مائی شاپیفائی ڈاٹ کام. مائی شاپیفائی ڈاٹ کام مطلب وہ ہمیں سب ڈومین دے رہے ہیں کہ سب ڈومین آپ ہم سے وہ سب ڈومین فری میں دے رہے ہیں. جو فری ہوتا ہے وہ سب ڈومین ہوتا ہے بیسیکلی شاپیفائی کا. تو ہم اسی پہ کام کریں گے کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان بیچارے وہ افورڈ نہیں کر پاتے. اگر لیکن کوئی افورڈ کر پاتا ہے اور اپنا فیوچر میں بھی اس کو بزنس بنانا چاہتا ہے تو وہ خرید لے, ڈومین پرچیز کر لے گا, تو وہ بھی آپ کو کنیکٹ کرنا انشاءاللہ میں آپ کو سکھا دوں گا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ واٹ از ڈراپ شپنگ, یہ ہم بتائیں گے. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا بہت اچھے سے, میں نے شاید گائیڈ کیا, اور یہی لیکن ڈیپلی تھوڑا اس کو دیکھیں گے. اور ہاؤ ٹو رجسٹر آن ڈراپ شپنگ ویب سائٹس پہ کیسے رجسٹر کیا جاتا ہے خود کو, کیا ٹیکنکس ہیں, کس طرح ان کے کوسچنس کے آنسر کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ کوسچنس کرتے ہیں, کوسچنس کے آنسر دینے ہوتے ہیں ہمیں, کس طرح ہم لکھیں گے وہاں پر آنسرس جا کے. اس کے بعد ہم جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اصل لوگ نہیں بتاتے اپنے کورس کے اندر اور بالکل بھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے, وہ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. پروڈکٹ ہنٹنگ, کیونکہ آپ کون سی پروڈکٹ لگائیں گے, آپ کو جب پروڈکٹ کی ہنٹنگ کا پتہ نہیں ہوگا تو میں اس کا اوور ویو باقاعدہ ایگزامپل کے ساتھ دوں گا کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کس طرح ہوتی ہے, پروڈکٹ کو ہنٹ کس طرح کیا جاتا ہے. جب پروڈکٹ ہنٹنگ ہوگی آپ کے پاس, آپ کو ٹیکنکس آئیں گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں یہ پروڈکٹ چل رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہم مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں.
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ دیکھیں پروڈکٹس جو ہوتی ہیں، کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں ٹرینڈی ٹائپ ہوتی ہیں جو ٹرینڈس میں چلتی ہیں، ٹرینڈ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں سیزنل ٹائپ کی. لیٹ سپوز دیکھیں اب سویٹرز کے اور جیکٹس کی مارکیٹ اس وقت بہت زیادہ گرم ہے. کمبلس ہو گئے، بلینکٹ جس کو کہتے ہیں، بلینکٹس کمبل ہو گئے اور سویٹرز ہو گئے، تو گرم کپڑے، یہ ساری چیزیں اس وقت مارکیٹ بہت گرم ہے. گرم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیزنل چیزیں ہیں. یہ جولائی اور آپ کے اس میں اگست میں، جون جولائی اگست میں یہ چیزیں نہیں بکتی. یہ چیزوں کا اسٹاک ہی لگتا ہے دسمبر جنوری اس میں نومبر کے بعد. کیوں کہ یہ سیزنل پروڈکٹس ہیں. اب سیزنل پروڈکٹس جو ہے ہم وہ ہنٹ میں سکھاتے ہیں کہ وہ سیزنل پروڈکٹس کیا ہیں اور آپ کی ٹرینڈی پروڈکٹس کیا ہیں اور جو نارملی آپ کی پروڈکٹس چلنے والی یوز والی ہوتی ہیں وہ کس طرح. اب وہ کس طرح چیک کرتے ہیں، میں نے وہ پوائنٹ بھی لکھی ہے. واٹ از دا گوگل ٹرینڈس. گوگل ٹرینڈس کیا ہے؟ بہت سارے آپ میں سے اسٹوڈنٹس نے یہ چیز سنی ہوگی پہلے اور شاید یوز بھی کی ہوگی کہ گوگل ٹرینڈس کیا ہے اور گوگل ٹرینڈس کی مدد سے ہم کیسے پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں. کہ گوگل ٹرینڈس ہمیں ٹرینڈس بتاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے ٹرینڈس کہاں جا رہے ہیں. وہ ٹرینڈس دیکھ کے ہم گرافس پڑھ کے اور اس کے بعد ہم اس چیز کو جا کے وہ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس کورس کے اندر ہے پروڈکٹ مینجمنٹ. پروڈکٹ مینجمنٹ کس طرح ہوگی؟ ہاؤ ٹو ایڈ انوینٹری لسٹ. کس طرح شاپیفائی پہ جا کے ہم پروڈکٹ کو ایڈ کریں گے، کس طرح یہ ساری چیزیں پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے ہاؤ ٹو انسٹال امپورٹنٹ پلگنس شاپیفائی اسٹور. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تھرڈ پارٹی کو امیزون الاؤ نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس اپنا ہی پلگنس کا ایک جو ہے وہ تھرڈ پارٹی پلگنس کا ایک اسٹور بنا ہوا ہے، تو اس کو ہم یوز کریں گے. اچھا، اب سب سے بڑی چیز جو ہے، امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ فیس بک بزنس مینیجر، ایڈس اکاؤنٹ، پکسل ایونٹ مینیجر. بزنس مینیجرز کیا ہوتے ہیں فیس بک کے اندر، ایڈ اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں، پکسل کیا ہوتے ہیں، ایونٹ مینیجر کیا ہوتے ہیں. پکسل لائک ایز اے اسپائی ہوتا ہے جو صرف ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں کسی بھی پرٹیکولر ویب سائٹ اور ایونٹ کے اوپر، تو وہ پکڑ کے ہمیں ایک ڈیٹا دکھا رہا ہوتا ہے کہ کتنے کسٹمرز ہماری ویب سائٹ کے اوپر آئے، کتنوں نے ایڈ ٹو کارٹ کیا، کتنوں نے بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے. وہ ساری ڈیٹا کو اپنے پاس گیدر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ لائک ایز اے اسپائی ہے، آپ کا جاسوس جس کو کہتے ہیں اسپائی. اور ایونٹ مینیجر. اچھا، اس کے بعد ہے فیس بک ٹارگیٹنگ کریکٹ آڈینس فار دا پروڈکٹس. اب فیس بک پہ آپ نے ایڈ چلا دی، اب آپ نے اگر ٹارگیٹ نہیں کیا تو دیکھیں آپ کو اس چیز کے بارے میں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو ٹارگیٹنگ کا ایک مثال دوں کہ میں انٹیریئر سندھ سے ہوں اور میرے گاؤں کے اندر میک ڈونلڈ یا کے ایف سی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ کیوں میک ڈونلڈ، کیوں کے ایف سی نہیں ہے؟ کوئی ایشو آیا ہے؟ شاید نہیں. اوکے. تو میک ڈونلڈ اور کے ایف سی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بیسیکلی لیونگ آف اسٹینڈرڈ لوگوں کا اتنا ہائی نہیں وہاں دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر، کہ وہ میک ڈونلڈ یا کے ایف سی سے پرچیز کر کے کھا سکیں برگر. تو کہنے کا مقصد اگر ان لوگوں نے وہاں پر کھول دیا کے ایف سی تو وہ فلاپ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ لیونگ آف اسٹینڈرڈ اتنا ہائی نہیں ہے، ان کے اخراجات بہت زیادہ ہوں گے اور وہ کور نہیں کر پائیں گے اس چیز کو کہ وہ اس میں سے کما پائیں، کیونکہ لوگ نہیں جائیں گے. جو لوگ ایک وقت دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے صحیح طریقے سے، وہ کیا برگر میک ڈونلڈ پہ جا کے 1-2 ہزار روپے کا کھائیں گے؟ تو مطلب لیونگ آف اسٹینڈرڈ اتنا ہائی نہیں لوگوں کا، تو وہ نہیں کھا سکتے. یہ ہوتی ہے ٹارگیٹنگ. اصل آپ نے ایک پروڈکٹ کی ہے، جیسے میں نے آپ کو پروڈکٹ بتائی، لیٹ سپوز میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ دیکھیں یہ جی شیپ ٹیبل لیمپ اسپیکر وائرلیس چارجر ہے. اب دیکھیں یہ 5,000 روپے کا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ پیچھے سے کتنے کا آ رہا ہے. میں 5,000 روپے کا بیچ رہا ہوں اور میرے کتنے سیل ہو چکے ہیں کل سے. اور اس کے بعد اصل میں میرے کریڈٹ کارڈ شاید لمٹ اس کی اوور ہو گئی ہے، فیس بک والوں نے میرے کیمپین بند کر دی. اس حساب سے جتنے آرڈر تھے وہ 4-5 بجے میرے پاس میسج آ گیا کہ آپ کریڈٹ کارڈ اپڈیٹ کریں، وہ لمٹ سے اوور چلا گیا تھا اس وجہ سے. بہرحال وہ میں کر کے اس کو دوبارہ انشاءاللہ پھر میں رن کر دوں گا کل پرسوں تک. لیکن میں آپ کو وہ اس کے بھی رزلٹ دکھاتا ہوں. تو دیکھیں یہ 4-5 ہزار روپے کی چیز ہے، اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے آپ نے بیسیکلی کہ یہ بیچنی کہاں پر ہے. اگر یہ ایسے لوگوں کو دکھائیں گے جو صرف فیس بک پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آ کے فیس بک پہ موویز کے سین دیکھنے آتے ہیں، تو یہ وہ آپ سے یہ پروڈکٹ پرچیز نہیں کریں گے. تو آپ اگر ایڈز چلائیں گے، اگر آپ ایڈز چلائیں گے تو وہ آپ کی پوری ایڈز جو آپ نے 300 یا 600 روپے کی چلائی وہ آپ کی ضائع ہو جائے گی. مین چیز تو یہ ہوتی ہے، اصل سمجھنے والی چیز ہی یہی ہے کہ آپ کریکٹ آڈینس کو ٹارگیٹ کیسے کریں. اگر آپ آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا سیکھ گئے کہ کس آڈینس کو میں نے یہ والی ویڈیو دکھانی ہے، یہ والی ایڈ میں نے دکھانی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے آرڈرز پلیس ہوں گے، ڈیفینیٹلی. لیکن اگر وہ غلط آڈینس کے پاس چلی گئی تو آپ کے آرڈر، آپ کا جو آپ نے لگائی ہے ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسے لگائے ہیں آپ نے،
وہ آپ کے ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لائف چیلنج ہاؤ ٹو جنریٹ سیل بائی یوزنگ میٹائڈس. یہ لائف چیلنج ہوگا ہمارے آخری کلاس کے اندر. آخری کلاس سے پہلے میں سب سے ایڈس لگواؤں گا, سب کو پروڈکٹس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. وہ اپنی اپنی پروڈکٹ سلیکٹ کر کے ڈفرینٹ پروڈکٹ سلیکٹ کر کے آڈینس کو ٹارگٹ کر کے اپنی ایڈ چلائیں گے. اور لائف چیلنج ہوگا انشاءاللہ آپ کے اسٹور پر کوئی آرگینک سیل جنریٹ کر کے میں دکھاؤں گا کہ آرگینک سیل کیسے جنریٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پھر کتنی ایفیشنسی سے کام کرتے ہیں, میرے اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں, صحیح آڈینس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تو آپ کی سیل آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بونس میں ایک چیز ہے, بونس میں ایک نہیں بلکہ 2 چیزیں. ایک چیز میں لکھنا بھول گیا ہوں. کی ورڈ ریسرچ آئیڈیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کی ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں فیس بک ایڈ کے اندر. دیکھیں آپ بھی میرے پاس کسی نہ کسی سورس سے تو آئے ہیں, اور وہ سورس ہے فیس بک. تو فیس بک پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, میں نے ایڈس چلائی ہوں گی, یا آپ ایسے ہی آ گئے میرے پیج سے, میں نے ایڈس چلائی ہیں, لیکن میں نے ایسی آڈینس کو ٹارگٹ کیا ہے جو آڈینس میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں ہمیں یہ کورس چاہیے, تبھی آپ لوگ یہاں پر ہیں. مطلب میں نے اپنی آڈینس کو صحیح ٹارگٹ کیا تھا. لیکن لیٹ سپوز اگر میں یہی کوئی ڈائیورٹ کر دیتا آڈینس کو, اور آڈینس اگر میں کریکٹ نہیں کر پاتا اپنی ٹارگیٹنگ, تو آپ میرے پاس نہیں آتے. یہ کنفرم بات ہے. تو آپ اگر میرے پاس ہیں تو یہ اچھا. اب زین بھائی نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا اس میں کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ریکوائرڈ فار لوکل ڈراپ شپنگ. دیکھیں زین بھائی, ریکوائرمنٹ جو آپ کو ٹوٹل انویسٹ چاہیے, جو آپ کو سب سے پہلے جو آپ کو چاہیے وہ چاہیے $1 شاپیفائی کے لیے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. 3 مہینے تک. 3 مہینے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. 3 مہینے میں جو ہے ایک نیو کمر بھی جو ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. تو 3 مہینے تک ہم ٹرائل پہ یوز کرتے ہیں, اور ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ فی الحال ڈومین کے اوپر نہ جائیں, شاپیفائی کا فری ڈومین استعمال کر لیں. اگر 3 مہینے میں بھی آپ وہ سیل جنریٹ نہیں کر پاتے, مطلب یہ کہتے ہیں, تو کہاں پر لیپس ہیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ یار کہاں پر میں غلطی کر رہا ہوں, سر نے مجھے کیا سکھایا تھا, کس طرح ٹارگیٹنگ کی تھی, کیونکہ سارا گیم ہی مارکیٹنگ ٹارگیٹنگ کا ہے, آڈینس کو ٹارگیٹ کرنے کا. تو 3 مہینے کے بعد شاپیفائی آپ سے $29 لے گا. پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اب بھی سیکھ نہیں پائے, سمجھ نہیں پائے, ہم کیا کرتے ہیں, دوسرا ٹرائل اٹیمپ کرتے ہیں. دوسرا ٹرائل کیسے اٹیمپ ہوتا ہے, ایک نئی ای میل آئی ڈی بناتے ہیں اور نئی ای میل آئی ڈی سے اٹیمپ کر دیتے ہیں. ہم نے تو ویسے بھی شاپیفائی کا ڈومین پرچیز کیا ہوتا فری والا, تو اس پہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں, تو وہ تو رہ گیا. اس میں جو اپنے محنت کر کے امیجز وغیرہ پروڈکٹس وغیرہ لگائی تھی, ان کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ایک فائل کے اندر, ایکسپورٹ کر کے دوسرا ہم جو شاپیفائی پہ بنائیں گے اس کے اندر اپلوڈ کر دیں گے, جب تک آپ کا لرننگ فیز چل رہا ہے. لیکن 3 مہینے میرے حساب سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں. 3 مہینے میں آپ لوگ بہت زیادہ سیکھ چکے ہوں گے, سو اتنا اس کا وری کرنے کی ضرورت نہیں. 1 مہینے میں $1 مطلب آپ کا جو ایکسپینس آ رہا ہے, اور فیس بک پر ایک ایڈ جو چلتی ہے وہ $300 کی چلتی ہے, اس سے کم فیس بک ایڈ نہیں رن کرنے دیتا $1 سے. تو یہ آپ کی لوکل ڈراپ شپنگ میں جس کو کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہے ٹوٹل 1000 کے اندر, اگر آپ ڈومین پرچیز نہیں کرتے. باقی دیکھیں ڈومین پرچیز کرنا ہے, .com والا کرنا ہے, .net والا کرنا ہے, آپ کوئی $20 کا مل رہا ہے, کوئی $50 کا مل رہا ہے, اس سے میرے کورس کا کوئی کنسرن نہیں کہ میں آپ سے پیسے لگوا رہا ہوں. میں آپ سے پیسے صرف وہی لگوا رہا ہوں جو آپ کو پیسے لگانے ہیں, جہاں پر وہ شاپیفائی پہ $1 ہے, $1 آپ کا فیس بک پہ ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے کم سے کم. ٹھیک ہے. اب اس سے سیل جنریٹ ہو جاتی ہے. لیٹ سپوز آپ نے $300 کی ایڈ چلائی, صرف ایک آرڈر آیا جس میں آپ کو $500 کی بچت ہوئی, تو جو آپ نے $500 کمائے آپ وہ فیس بک پہ لگا دیں دوبارہ, کیونکہ آپ ٹارگیٹنگ کرتے جائیں گے, آپ مارکیٹنگ کرتے جائیں گے, آپ کے پاس آڈینس, آپ کے پاس ٹریفک آتی رہے گی. اور جب ٹریفک آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے کسی پرٹیکولرلی کی ورڈ کے اوپر, جب ٹریفک آتی ہے تو گوگل آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, گوگل کے الگورتھمس کہ ہاں اس کے پاس یہ چیز ہے اور یہ اس وجہ سے کی ورڈ کی وجہ سے ٹریفک موو ہو رہی ہے, تو وہ اپنے پاس ریکارڈ سیو کرتا ہے فار فیوچر پرپسز. ٹھیک ہے. اب خدا نہ خواستہ وہ آپ نے سارا کام کر دیا, سب چیزیں ہو گئیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس میں سیل نہیں آ رہی, تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ نے ٹارگٹ صحیح کیا تھا آڈینس کو یا نہیں کیا تھا. بعض دفعہ لوگ یہیں پر فیل ہو جاتے ہیں کہ صحیح آڈینس کو ٹارگٹ نہیں کر پاتے. میری پچھلی بیچ میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے بڑے شارٹ کٹ لے لیے, انہوں نے کہا نہیں سر تو ذرا اس طرح کر رہے ہیں, ہم ایسے ایسے کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بعد میں سمجھایا کہ یار ہمارا ایکسپیرینس ہے ایک لیول پہ آ کے, اور ہم پاگل نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح ٹارگیٹنگ کا بتا رہے ہوتے ہیں. آپ نے شارٹ کٹ استعمال کر لی اپنے, اب اس میں آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے, تو اس میں پھر ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اب بات کرتے ہیں اس پہ کہ واٹ ڈو یو نیڈ فار بی اے پارٹ آف دس جرنی. آپ کو کون سی چیزیں چاہیے اب وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے.
یہ چیزیں آپ کو، ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، کمپیوٹر ہونا چاہیے یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. اس کے بغیر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی. جی زین بھائی، میں نے آپ کو وہی بتایا کہ دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے 50% اسٹور فیل، 50% نہیں ہو رہے، 70% فیل ہو رہے ہیں اسٹورز. دیکھیں 70% کا مقصد یہی ہے کہ یا تو جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے پاس جس کو کہتے ہیں پیشنس نہیں ہے. پیشنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 300 روپے لگائے، اب آپ 300 روپے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 300 روپے پہ، 300 روپے پہ 15 آرڈر بھی آ سکتے ہیں، 300 روپے پہ آرڈر بھی نہیں آ سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 15 آرڈر بھی آ سکتے ہیں. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہے، جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا، اپنا اسٹور دکھاؤں گا کہ ایک دن میں نے کتنی سیل جنریٹ کی ہے. کہتے ہیں شاید جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس، کہ یہ جادو کی چھڑی گھماتے ہیں تو بس سب کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں بی فرینکلی اسپیکنگ اگر ہم بات کریں، محنت ہے. اگر محنت آپ نہیں کریں گے، شارٹ کٹ پیسے کمانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی شارٹ کٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا فری، لیکن میں نے کبھی اپنے ورڈز میں یہ استعمال نہیں کیا کہ میں شارٹ کٹ پیسے کمانے کا آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں. غلط بیانی کبھی نہیں کروں گا، اللہ پاک کو میں نے بھی منہ دکھانا ہے آگے جا کے، تو میں کبھی بھی وہ چیز بتاؤں گا جو ہے. ہاں پیشنس آپ رکھیں، ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور اس کے پیچھے لگ جانا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا، ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. جب آپ اس چیز کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں کہ ہاں ہم نے کرنا ہے، تو اللہ پاک آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے. یقین رکھیں اللہ پاک میں. اللہ پاک کبھی کسی کو، وہ کہتے ہیں ایک چونٹی کی محنت بھی ضائع نہیں کرتا. تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہماری محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گی. لیکن محنت کریں اور اپنے آپ سے سنسیئر ہو کے محنت کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 ایڈ چلائیں، اس کے بعد آپ دیکھ ہی نہیں رہے اس کے رزلٹ کیا نکلنے. ابے یار سر نے کہا تھا 500 روپے ضائع ہو کے چلا دیے ایڈ، ہم نے دیکھا ہی نہیں. آپ پھر اس کے رزلٹس دیکھیں کہ ہم نے جو ایڈ سیٹس بنائے تھے، کتنے ایڈ سیٹ کے اندر کتنے لوگ آئے ہیں، کتنی ہم نے صحیح آڈینس ٹارگٹ کی ہے. وہ ٹیسٹنگ فیز ہوتے ہیں. ٹیسٹنگ فیز سے جب ہم باہر نکلتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں یہ والا بالکل ایڈ سیٹ کریکٹ تھا، یہ آڈینس کریکٹ ہے، پھر اس پہ ہم زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں. تو جب ٹیسٹنگ فیزز چلتے ہیں اس وجہ سے، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک پروڈکٹ تو آپ کے پاس نہیں ہوگی. اب آپ نے، میں نے لیمپ کی پروڈکٹ چلائی، آپ اگر ہیئر برش کی چلائیں گے تو جو لیمپ پہ میں نے ٹارگٹ کی تھی آڈینس کو، انٹرسٹ والوں کو، وہ تو نہیں چلے گی آپ کی برش کے اوپر. تو برش جو آپ ہیئر برش دیں گے یا کوئی بھی آپ ہیئر اسٹریٹنر دیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو پھر اس طرح کریں گے. اور اگر آپ بیوٹی کے آئٹمس اٹھاتے ہیں، لیٹ سپوز کاسمیٹک، تو اس کے لیے آپ کو فیمیلز کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے اسپیسیفک، اور بتانا پڑتا ہے کہ کون سی فیمیل جن کے کیا انٹرسٹ ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم ملا کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا یہ آپ کو چاہیے، میں آپ کو بتا رہا تھا لیپ ٹاپ چاہیے، کمپیوٹر، موبائل پہ ورک نہیں ہوگا. موبائل اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو یہ لیکچر بیکار ہے اور یہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کسٹمائزیشن شاپیفائی اسٹور کی نہیں ہوگی موبائل کے اوپر جو ہم سکھائیں گے. بیسک اسکلز ہونی چاہیے، ہاؤ ٹو یوز کمپیوٹر آپ کے پاس، آپ کو انٹرنیٹ سرفنگ آنی چاہیے، گوگل کروم کا پتہ ہونا چاہیے کیسے اوپن ہوتا ہے ساری چیزیں. انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک موبائل نمبر، ایک ای میل آئی ڈی، بینک اکاؤنٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس. اگر نہیں ہے تو سادہ پے یا نیا پے آپ کھلوا لیں، کیونکہ سادہ پے نیا پے موبائل سے اوپن ہو جاتا ہے اور بہت ایزیلی ہوتا ہے اگر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو بھائی بہن ابو کسی کا بھی آپ کارڈ اٹھا لیں، اس پہ سادہ پے اوپن کر لیں. آپ ڈیبٹ کارڈ چاہیے یا کریڈٹ کارڈ چاہیے، لیکن سادہ پے نیا پے چل جائے گا، ایکسیپٹیڈ ہے. لیکن ڈیبٹ کارڈ اگر کسی اور بینکس کا ہے تب بھی چل جائیں گے. اچھا بینک اکاؤنٹ کیوں چاہیے، ڈیبٹ کارڈ کیوں چاہیے؟ نیچے میں نے نوٹ میں لکھا ہے، ڈیبٹ کارڈ یو نیڈ ٹو میک پیمنٹ ٹو شاپیفائی اینڈ فیس بک. فیس بک کو $1 پے کریں گے، شاپیفائی کو $1 پے کریں گے، اس کے لیے ہمیں ڈیبٹ کارڈ چاہیے. بینک اکاؤنٹ کیوں چاہیے ہمیں؟ ریسیونگ آف پیمنٹس، ڈراپ شپنگ ویب سائٹ جو آپ کو پے کریں گی وہ کس میں کریں گی. اچھا سادہ پے اور نیا پے کا اکاؤنٹ ہوگا تو صرف 5,000 پر ڈے کی لمٹ ہے. لیٹ سپوز آپ نے اس سے زیادہ سیل کر لی تو وہ ایک دن میں صرف 5,000 ٹرانسفر کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ بینک اکاؤنٹ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ورک کیسے کرتے ہیں. میں آپ کو ویسے پہلے ہی بتا چکا ہوں ہاؤ ڈراپ شپنگ ورک، کس طرح کرتے ہیں، ڈراپ شپنگ ویب سائٹس کس طرح ورک کرتی ہیں. تو دیکھیں کسٹمر یہ ہوتا ہے، کسٹمر نے آرڈر پلیس کیا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اور پے یو، لیکن پے ہمارے پاس کیش آن ڈیلیوری ہوتا ہے. یہ باہر کی میں نے گوگل سے اٹھائی ہے امیج. پے آن ڈیلیوری ہوتا ہے تو کسٹمر آپ کی ویب سائٹ، آپ جو سیلر ہیں مطلب آپ جو ہیں، وہ ڈراپ شپنگ ویب سائٹ کو آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے، یہ کسٹمر کا موبائل نمبر ہے، یہ اس کی ایڈریس ہے، یہ اس نے آرڈر کیا ہے. وہ اس کو پروسیس کرتا ہے آرڈر کو اور آپ کے کسٹمر کو ڈائریکٹ شپ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک میکینزم ہوتا ہے اس کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے.
اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہاؤ ول یو سیل دا پروڈکٹس، کیسے میٹا ایڈس از اے کی ٹول ویئر یو ول سیل ایزیلی پروڈکٹس بائی ٹارگیٹنگ دا رائٹ آڈینس. میں نے آپ کو اس کا بھی پورا ایگزامپل دے دیا ہے کہ کس طرح یہ ہوگی ٹارگیٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں اس پہ کہ کورس کی فی 5000 روپیز ہے. ٹھیک ہے. ایک مہینہ اس کا مطلب 1 منتھ اس کا کورس ہے جس میں 10 کلاسز ہوں گی. یہ ایڈیٹر کارنرز کا اکاؤنٹ ہے پاکستان کے اندر فیصل بینک میں، اور یہ میرا ایزی پیسہ اور جیز کیش اگر نہیں ہے کسی کے پاس اکاؤنٹ تو بہت زیادہ تھے، لیکن یہ ایزیلی اصل میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو جیز کیش، ایزی پیسہ اور ایڈیٹر کارنرز کا اکاؤنٹ دے دیا. جس کو بھی پیمنٹ کرنی ہے تو وہ اس اکاؤنٹ پہ پیمنٹ کر سکتا ہے مجھے. اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں سیل میری جو اس ایڈس کو، کیونکہ میں کسٹمائز کر رہا تھا اسٹور کو، یہ والے کو، سستی دکان ہے، سستی بازار ہے، اور 6 اسٹورز میرے پاس اور ہیں. تو دیکھیں 18 دن کے اندر سیلز جو تھی میرے پاس، حالانکہ 137 سیشنز تھے لیکن ٹارگیٹڈ نہیں تھی، تو صرف 1000 روپے کی جو میں نے پہلے چلائی تھی کیمپین، اور اس کے بعد پھر میں اب جو میں نے کل رن کی ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. 19 سے 20 تاریخ کی میں آپ کو سیل دکھاتا ہوں اسی پروڈکٹ کی. تو 79,736 روپیز کی سیل ہے. 13 آرڈر ہیں میرے، اور یہ میرے آرڈرز ہیں جو میں نے پلیس کیے ہیں. اب یہ فل ہو گئے ہیں. یہ اصل میں اس ویب سائٹ کے پاس نہیں تھا، یہ والا ٹیبل لیمپ نہیں تھی، اس وجہ سے میں نے انفلڈ میں رکھے ہیں. پیمنٹ پینڈنگ، جب میرے پاس پیمنٹ آ جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کر دیں گے. یہ ڈراپ شپنگ کی ویب سائٹ ہے. اب میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں وہی جی شیپ لیمپ دکھاتا ہوں میں جس کی میں بات کر رہا تھا، کیونکہ یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جی شیپ لیمپ. یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے ویب سائٹ HSC ڈراپ شپنگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اس پہ ساری چیزیں آپ کو، ساری پروڈکٹس آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ہو آپ اس کے پاس جی شیپ لیمپ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس ختم ہو گئی تھی، انہوں نے اس لیے ہٹا دی ہے یہاں سے، ورنہ میں آپ کو یہاں دکھاتا. وہ 3700 کی یہ لوگ مجھے دے رہے تھے، 3700 کی. تو اب اگر آپ صرف کیلکولیٹ کریں اس چیز کو کہ 3700 کی مجھے مل رہی تھی، اور میں نے جو کی ہے اس کو 5000 روپیز کی سیل کی ہے. 180 روپیز مجھے اور چارجز پڑے ہیں اس کے، تو 3700 کی یہ مجھے پڑ رہی تھی ایک پروڈکٹ. ٹھیک ہے. اور اس کو میں پلس کر دیتا ہوں. 180 روپیز مجھ سے چارج کر رہے تھے ڈراپ شپنگ والے، آپ کے اللہ بھلا کرے اس کے شپمنٹ کے. تو اب اس کو اگر 5000 سے مائنس کرتے ہیں تب بھی دیکھیں ایک آرڈر مجھے اپروکسیمیٹلی 1100 روپے مجھے بچا کے دیے ایک آرڈر نے. تو 1100 ایک آرڈر کے ہو گئے، اور 13 آرڈر میرے لگے 14 آرڈر. 13 آرڈر تو دیکھیں اپروکسیمیٹلی 14,300. تو 14,300 اپروکسیمیٹلی میں نے جو ہے اس سے میں نے ارن کر لی ہیں. اور میرے اس پہ جو کل سے ایڈ میں نے چلائی تھی، اس ایڈز کے اوپر میرے 2500 روپے تقریباً اسپینڈ ہوئے تھے. 2500 روپے اگر آپ وہ بھی مائنس کر لیں تب بھی 10,000 روپے کا مجھے فائدہ اس میں تھا. اور صرف 13 آرڈر لگے کیونکہ میں نے چلائی تھی ایڈ. اس کے بعد پھر میرا کریڈٹ کارڈ وہ بھی اس میں آئے گا، وہ بھی بین ہو گیا. انہوں نے فیس بک پہ شاید یہاں پر آ جائے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے میری یہ جو ایڈز میں نے کیمپین رن کی تھی، وہ کیمپین ان لوگوں نے میری پھر جو ہے وہ آف کر دیے. اور یہ ایڈ اکاؤنٹ ہے، ایڈس مینیجر جو میں آپ کو بتایا تھا. ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر یہ اکاؤنٹ میرا ایرر آیا ہوا ہے. یہ تھی جی شیپ لیمپ جو میں بتا رہا ہوں، یہ پوسچر بیلٹ کی چل رہی تھی میری، یہ والی انہوں نے اکاؤنٹ ایرر میں مجھے دے دیا اور ساری اس کے جو ہے وہ کر دیے ہیں. تو بیسیکلی یہی تھا. ٹھیک ہے. اور لیکچر ختم ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے. اب آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو فیس آپ پے کر دیجئے گا.
اور انشاءاللہ 7 جنوری سے لیکچر اسٹارٹ ہو جائے گا. باقی اس کی ریکارڈنگ میں گروپ میں ڈال دوں گا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے, لیکن وہ پرائیویٹلی ہوگی تو وہ جس کے پاس لنک جائے گی وہی دیکھ سکے گا, ادروائز کوئی نہیں اس پہ نہیں دیکھ سکتا. اچھا دیکھیں, پیمنٹ پرووائڈر کا آپ کورس کرنے کے بعد اس کی ویڈیو یہ بالکل یہ ویڈیوز آپ کو ساری کورس کرنے کے بعد ملیں گی. ٹھیک ہے, میں باری باری ریسپونڈ کرتا ہوں اب سارا. 1 منٹ دیں مجھے ذرا تھوڑا سا. اچھا یہ ہے, آپ صبر کر جاؤ کچھ. ٹھیک ہے زین, اوکے. ایزی پیسہ ورکس نہیں کرے گا. دیکھیں ایزی پیسہ کا کارڈ ورک نہیں کرے گا, میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں. وہ آپ کا ایزی پیسہ کا کارڈ نہیں لگے گا, نہ فیس بک پہ لگے گا نہ اس پہ لگے گا. سادہ پے یا نیا پے اوپن کر لیں, سادہ پے بہت آسانی سے اوپن ہو جائے گا اور نیا پے بھی اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نیا پے کی اپلیکیشن کر لیں, وہ صرف موبائل سے ہوتا ہے, کہیں بینک جانے کی ضرورت نہیں. لیکن ان کے کارڈ جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ جو ہے آپ کے وہ ایکسیپٹیبل ہیں ہر کرنسی میں, اس وجہ سے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں اسمارٹ کارڈ والا CNIC مسٹ ہے. نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس نارمل کارڈ ہے لیکن ڈیٹ اس کی ایکسپائر نہ ہو, بس یہ اس کی شرط ہے. سادہ پے نیا پے کی وہ آپ سے کارڈ کی پکچر مانگیں گے اور بایو میٹرک آپ کا وہی موبائل سے ہی ہو جائے گا, ساری چیزیں ہو جائیں گی. کورس کرنے کے بعد اس کی ویڈیو جی بالکل عاصم بھائی بالکل مل جائیں گی. اچھا سر پیمنٹ پرووائڈر کا بتا دیں کچھ. اچھا پیمنٹ پرووائڈر دیکھیں, پیمنٹ پرووائڈر ہمیں تو پیمنٹ کرنی نہیں. پاکستان کے اندر تو COD کا آپشن ہے. ٹھیک ہے, COD تو ہمارے پاس یہی بیسٹ آپشن ہے. اگر آپ یہی بات USA میں کر رہے ہوتے کہ ہم نے USA میں اوپن کرنا ہے یہ اسٹور, تو دیکھیں وہاں پر پھر اور مسئلے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے وہاں پر ہاں USA اکاؤنٹ ہو دیں. میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں USA میں جب اکاؤنٹ کھلتا ہے شاپیفائی کا, میں امیزون کی بات نہیں کر رہا, دیر از اے ڈفرنس. شاپیفائی پہ جب آپ وہاں پر اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں USA کا کریں گے, سلیکٹ کریں گے, تو وہاں پر آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوں گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یا تو آپ CJ ڈراپ شپنگ سے سامان اٹھائیں اور ان کو دے دیں. ٹھیک ہے, اب CJ ڈراپ شپنگ والوں کو آپ پے کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ اپنے کریڈٹ کارڈ لگائیں گے, جو بھی لگائیں گے. بہت سارے مرچنٹس وہاں پر ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو. وہ کہتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے آنے چاہیے اور کمپنی بینک اکاؤنٹ سے جس کا آپ شاپ پہ کر رہے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا لیکن اب انہوں نے بھی کر دیا, کیونکہ گورے بھی چالاک ہوتے جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے دیکھا ہے یہ پاکستانی انڈین ہمیں بہت لوٹ رہے ہیں اس وجہ سے, اور بڑے کارنامے غلط بھی کرتے ہیں انڈینس پاکستانی بہت زیادہ. تو ایک چیز تو آپ کو, اب پیمنٹ پرووائڈر کی بات ہے تو دیکھیں مرچنٹ اس میں تو جس کو کہتے ہیں امیزون کے اندر امیزون پے کا مرچنٹ ہے, وہ تو اس کا بلٹن ہے. یہاں پر آپ کیا کریں گے, کیونکہ اگر آپ کو ورلڈ وائڈ کرنا ہے تو پھر آپ مرچنٹ آپ کو پرچیز کرنا ہوگا. لیٹ سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے شاپیفائی پے لگا دیا. شاپیفائی پے 1-2 جگہ پہ مطلب ملٹیپل کنٹریز کے اندر ورک نہیں کرتا, جیسے پاکستان میں نہیں کرتا, UAE میں نہیں کرتا, انڈیا میں نہیں کرتا, ایسی سعودی میں نہیں کرتا, بہت سارے کنٹریز ہیں. لیٹ سپوز آپ نے ایک اسٹور بلڈ کر دیا امیزون کی طرح. امیزون تو دیکھیں کہیں سے بھی کوئی بھی بندہ آرڈر کر سکتا ہے, تو وہ آپ کا ایک لمیٹیڈ ہو جاتا ہے. اچھا جو اس کا ہے شاپیفائی کا پیمنٹ پرووائڈر ہے, وہ میں نے آپ کو جیسے کہا ملٹیپل ڈیسٹینیشنز پہ ورک نہیں کرتا, اور اس کی بھی فی آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ استعمال کرتے ہیں 2CO مطلب ٹو چیک آؤٹ. یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بھی چلتا ہے, UAE میں بھی چلتا ہے, ہر جگہ پہ چلتا ہے. صرف کچھ کنٹریز بینڈ ہے, افغانستان, ایران, عراق, وہاں پر نہیں چلتا. 2CO بھی نہیں چلتا. باقی یہ کہ ہر کنٹری میں چل جاتا ہے, تو پھر اس کی پیمنٹ الگ سے آپ کو پے کرنی ہوتی ہے اور مرچنٹ آپ کو اس میں لگانا ہوتا ہے. یا پھر ہم ایک الگ ایکسٹرا آپشن پہ جاتے ہیں, ہم API انٹیگریشن کر دیتے ہیں پیپل کی. ٹھیک ہے, اب جب پیپل آپ کے پاس ہوگا تو پھر انٹیگریشن ہو جائے گی. اور پیپل آپ کے پاس تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس وہاں کی LLC فارمیشن نہیں ہوگی. پیپل تب تک آپ اوپن ہی نہیں ہوگا. پاکستان میں پیپل نہیں, آپ کو پتہ ہے. COD کی جو سروسز دے رہے ہیں ان کے ساتھ رجسٹریشن کا پروسیس ہوگا. جی بالکل رجسٹریشن کا پروسیس ہوگا. میں آپ کو بتاؤں گا, ایک ایک چیز میں سکھاؤں گا آپ کو. آ کے بالکل 1 to 1 پوائنٹ پہ 1 اسٹیپ لے کے چلیں گے ہم لوگ ساتھ. ایسے نہیں ہے کہ میں آیا ایک فائل میں لے کے آیا USB میں اور میں نے آپ سب کو شیئر کر دی کہ یار یہ لو, اب آپ کا اسٹور ہے, سب اپنا انسٹال کر لو, اس میں جا کے نام لکھ لو. ایسے نہیں ہوگا. آپ کو زیرو سے بتایا جائے گا کس طرح رجسٹریشن ہوگی, $1 دینے کے بعد کس طرح ڈومین پرچیز کیا جائے گا, کس طرح شاپیفائی کا اسٹور بلڈ کیا جائے گا. تو آپ بے فکر رہیں. اس کے بعد پھر اسٹیپ آئے گا کس طرح ہم ڈراپ شپنگ ویب سائٹس پہ جا کے ان کو پیمنٹ کریں گے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں ڈیفائن کروں گا اس کورس کے اندر. سو بے فکر رہیں. میں نے آپ کو بتایا موسٹلی جو پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں نہیں بتاتے, جو کی ٹول ہے میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کی کیسے جاتی ہے, کیسے ہنٹ کرتے ہیں. امیزون کے لیے کس طرح ہنٹ کی جاتی ہے,
اور ہم پاکستان کے لیے شاپیفائی کے لیے کس طرح ہنٹ کریں گے پروڈکٹ کہ کون سی پروڈکٹ ہم بیچیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ٹیکنکس ہیں وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ چلیں بہرحال کلاس اختتام ہوتی ہے، آپ سوچیں سب لوگ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ آپ گروپ میں ایڈ ہیں، جو پیڈ کرتے جائیں گے فیس تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں ان کو پیڈ گروپ میں ڈالتا جاؤں گا، کیونکہ پیڈ گروپ میں پہلے ہی آلریڈی اس کلاس لینے سے پہلے ہی لوگ آ چکے ہیں ہمارے پاس پیڈ گروپ میں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔